تلاوت کی ہوئی آیتیں سورہ بنی اسرائیل 15واں پارہ آیت نمبر یہ رکو نمبر 4 10 آیتوں پر مشتمل ہے 30 سے 40 تک. اس میں مسلسل احکامات آ رہے ہیں، تقریباً 15 احکامات. کچھ آ چکے ہیں، کچھ اس رکو میں ہیں. یہ تورات میں جو احکامات تھے ان کا خلاصہ ہے. یہ پورے تورات میں جو احکامات تھے ان کا خلاصہ اللہ نے یہاں پیش کر دیا. اس میں سے پہلا حکم یہاں ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ، اپنی اولاد کو قتل مت کرو، خشیۃ املاق، مفلسی کے ڈر سے. املاق کے معنی ناداری کہتے ہیں اور خشیت ڈر. یہ اس زمانے میں جب قرآن کریم نازل ہوا تھا 1430 سال پہلے، تو ناداری کا خوف کیا تھا کہ کھائیں گے کیا، کھلائیں گے کیا. اس لیے لوگ اپنی اولاد کو قتل کر دیا کرتے تھے، خاص طور سے لڑکیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے. اللہ تعالیٰ نے زندہ درگور کی ہوئی لڑکیوں سے سوال کرنے کا فیصلہ کیا ہے سورۃ تکویر 30 میں. وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، زندہ درگور کی ہوئی بچی سے سوال کیا جائے گا تمہیں کس گناہ کے باعث قتل کیا گیا. یہ تو سوال قاتل سے ہونا چاہیے کہ تم نے قتل کیوں کیا، لیکن اللہ اس سے کلام نہیں کریں گے. ناراضگی اتنا ہوگی رب کریم کی تو اس قاتل سے اللہ مخاطب نہیں ہوں گے، بلکہ اس مقتولہ سے پوچھیں گے تمہیں کس گناہ کے باعث قتل کیا گیا. تو قتل کی شکل تو یہ تھی لڑکیوں کو قتل کرنا. دوسری شکل قتل کی یہ ہے کہ اب لڑکوں کو بھی قتل کر دینا کہ اگر 2 سے زیادہ ہو گئے تو ان کی پڑھائی لکھائی، ان کی تعلیم کا خرچہ کہاں سے اٹھائیں گے. تو لہذا ہم دو ہمارے 2 یہ چل پڑا. پہلے پیدا ہونے کے بعد قتل کرتے تھے، اب پیدا ہونے سے پہلے ہی قتل کر دے رہے ہیں. یعنی وہ تمام دوائیں جو مانع حمل ہیں جن سے بچے کی پیدائش میں رکاوٹ ہوتی ہے، جتنی شکلیں ہو سکتی ہیں وہ سب اس کے اندر داخل ہیں. اولاد کو اس لیے قتل کرنا یا قتل ہونے سے پہلے ان کو پیدا ہونے سے روکنا کہ یہ ہم کہاں سے کھلائیں گے، کہاں سے پلائیں گے، جائیداد تقسیم ہو جائے گی. ادھر حقیقت جب بندہ اپنے کو رزاق سمجھتا ہے تو یہ غلطی ہوتی ہے. رزاق تو اللہ ہے. کسی واسطے اگلے ٹکڑے میں اس کا ذکر کیا اللہ نے، نحن نرزقهم وإياكم، ہم ان کو بھی کھانا کھلائیں گے اور تم کو بھی کھلائیں گے. رزاق ہم ہیں، تم رزاق بننے کی کوشش کریں گے تو یہ خطرہ پیدا ہوگا. ہمارے ایک دوست مولانا عبدالسمیع صاحب جو دارالعلوم دیوبند کے مبلغ تھے، آج سے 15-20 سال پہلے کی بات ہے، وہ ایک جلسے میں تقریر کر رہے تھے. فرما رہے تھے کہ اندرا گاندھی اپنے باپ کی اولاد میں 6 نمبر پہ ہیں. اگر ہم ہمارے 2 کا قانون ان کے باپ نے فالو کیا ہوتا تو اندرا گاندھی کو پیدا ہونے کا موقع نہیں ملتا، تو وزیر اعظم کیسے بنتی. معلوم یہ نہیں کہ دنیا میں کون سا فرد کس کے لیے مفید ہے. اس لیے ہم 2 ہمارے 2 یہ بہت بھیانک غلطی ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم رزاق ہیں اور ہم خلاق ہیں. اللہ نے یہاں وعدہ فرمایا ہے ہم ان کو بھی دیتے ہیں اور تم کو بھی دیتے ہیں. اور لطیفہ تو یہ ہے، غور سے دیکھو، ہم پہلے کم بعد میں، اور ہم کے معنی ان کو اور کم کے معنی تم کو. یعنی ان کو بھی ہم دیتے ہیں، تم کو بھی ہم دیتے ہیں. پہلے ان کا ذکر کیا تو کمزور ہے. دوسری آیت میں پہلے کم ہے بعد میں ہم ہے جو پیچھے آ چکی ہے، لیکن یہاں اللہ نے ہم کو مقدم کیا. نحن نرزقهم، ہم ان کو بھی کھلاتے ہیں اور ان کے طفیل تم کو بھی کھلاتے ہیں. اس لیے پیدائش سے روکنا یا رحم میں ان کو قتل کر دینا یا ان کو اپنے اوپر بوجھ سمجھنا یا ان کی کفایت ہم کہاں سے کریں گے یہ فکر میں پڑنا، یہ سب اللہ کی رزاقیت میں دخل دینے کے برابر ہے. تو یہ اللہ کا وعدہ ہے اولاد کو تم قتل مت کرو. ولا تقتلوا اولادکم، اپنی اولاد کو قتل مت کرو. لوگ سوچتے ہیں کہ اولاد کو قتل کون کرتا ہے. لڑکی بھی اولاد میں ہے. اولاد کے معنی لڑکا ہی نہیں ہوتا بلکہ ہر مولود اولاد ہے. تو لڑکی کو قتل کر دینا، آج تو قانون کو پابندی لگانا پڑا کہ اگر کوئی جنین پیٹ میں ہے تو اسکیننگ نہ کرائی جائے، کیونکہ لوگ دیکھیں گے لڑکی ہے تو اسے گرا دیں گے. یہ حالت ہو گئی ہے مہذب معاشرے میں. یہ باعث شرم ہے. اگر ہر گھر سے لڑکیاں رحم سے ایسے ساخت کر دی جائیں گی تو پھر آپ کی دلہن کون بنے گی. ہر گھر سے اگر ایسا ہوتا گیا تو مائیں کہاں سے آئیں گی، بیٹیاں کہاں سے آئیں گی، بہویں کہاں سے آئیں گی، پھوپھیاں خالائیں کہاں سے آئیں گی. نظام عالم کو اللہ نے بنایا ہے کہ ان 2 میں سے کوئی نہ کوئی پیدا کریں گے. اور یہ سمجھنا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر مسلط کر دیا، یہ اللہ نے تو اس کو رحمت قرار دیا ہے. لہذا لڑکی ہو یا لڑکا ہو، 2 ہو یا 10 ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد یہ ہے نکاح کے موقع پر کہ تم ایسی لڑکیوں سے نکاح کرو جن سے زیادہ بچہ پیدا ہونے کی امید ہے. ان کے خاندانی بیک گراؤنڈ کو دیکھ لو، کیونکہ تمہاری کثرت پر میں میدان محشر میں فخر کروں گا. نبی فخر کریں گے ہماری کثرت پر اور ہم یہاں قلت کی فکر لیے بیٹھے ہیں. فإني أباهي بكم الأمم فإني مكاثر بكم الأمم، 2 روایتیں. میں تو قیامت میں فخر کروں گا. اس لیے کھانا کھلانے کی اور پرورش کی فکر اپنے اوپر نہ کریں، وہ رب العالمین کے ذمہ ہے. اللہ نے مثال دے کے بتایا ہے وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا، کتنے چوپائے زمین پر چلتے ہیں کہ جن کی پیٹھ پہ ان کا رزق نہیں ہے. لا تحمل رزقها، اپنے پیٹھ پر وہ رزق نہیں چلتے. اللہ یرزقها، اسے اللہ کھلاتے. اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ جو باشعور نہیں ہیں، بے شعور ہیں، انسان نہیں ہے بلکہ چرند و پرند ہیں، حشرات الارض کیڑے مکوڑے ہیں، جب اللہ ان کو کھلاتا ہے تو تم بھی تو اللہ پہ یقین کرو. اس لیے اولاد کو قتل مت کرو. پیدائش کے پہلے کوئی ترکیب سوچنا وہ بھی اسی میں داخل ہے. خصی بن جانا یہ بھی اسی میں داخل ہے. صحابہ نے ایک بار سوال کیا تھا ایک جنگ کے موقع پر کہ ہماری باندیاں ہیں، اگر ہم ان سے عزل کر لیں تاکہ اولاد نہ پیدا ہو اور یہ مہنگی قیمت میں بکیں تو کیا حرج ہے. عزل کہتے ہیں نطفے کو باہر خارج کرنا، اندر داخل ہونے کے بعد خارج کر دینا اور اس کو گرنے نہ دینا، یہ عزل کہلاتا ہے. عین ذی لم. فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تم ایسا مت کرو.
کیونکہ یہ تقدیر کے خلاف ہے، اور ہوگا وہی جو اللہ نے چاہا ہے۔ جتنے کائنات میں پیدا ہونے کا فیصلہ اللہ نے کر دیا ہے، تم ایک کو روکنے پر قادر نہیں ہو، تم ایسا مت کرو۔ لہذا بہت سے واقعات آج کل آتے ہیں، کسی صاحب نے رحم نکلوا دیا تھا، بچے دانے نکلوا دیا تھا کہ اب بچہ نہیں ہونا، لیکن جو اللہ ایک رحم پیدا کرنے پر قادر ہے وہ دوسرا پیدا کرنے پر قادر ہے۔ چنانچہ رحم نکلوانے کے باوجود بچہ پیدا ہوا، دوسرے رحم سے پیدا ہوا۔ کس کو پتا کہ ماں کے پیٹ میں ایک ہی رحم ہے کہ دو رحم ہے؟ قدرت سے مقابلہ کرنا یہ اپنے آپ کو جہنم میں ڈالنے کے برابر ہے۔ بھروسہ اللہ پہ کرنا، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه ان الله بالغ امره۔ جو بھروسہ اللہ پہ کرتا ہے اللہ اس کے واسطے راستہ نکال دیتے ہیں، اللہ اپنے کام کو پورا کر کے رہیں گے۔ تو پہلا حکم یہ ہے کہ اپنی اولاد کو نادانی کے اندیشے سے قتل مت کر دو، ہم ان کو بھی دیتے ہیں رزق اور تم کو بھی دیں گے۔ ان قتلهم كان خطئا كبيرا، بے شک ان کا قتل بہت بڑا گناہ ہے، بڑا بھاری گناہ ہے۔ خطئا کے ساتھ کبیرہ لگایا، بہت بڑا گناہ، بہت بڑا گناہ فرمایا۔ جہاں پر قتل عمد کی بحث ہے سورہ النساء میں، وہاں تو قاتل کی سزا جہنم ہے، ہمیشہ رہے گا، لیکن یہاں پر بظاہر کسی کو قتل نہیں کرتا ہے بلکہ پیدا ہونے سے روکتا ہے، یا حمل کو ساقط کرتا ہے، یا جنین کو ناقص شکل میں اتار دیتا ہے۔ بظاہر کسی کو قتل نہیں کرتا ہے، لیکن یہ سب قتل کے مماثل ہیں، اسی واسطے اس کو اللہ نے بڑی خطا قرار دیا ہے، اور جب بڑی خطا ہے تو سزا بھی بڑی ہوگی۔ اس واسطے ہم اپنے ہاتھوں کو ان گناہوں سے ملوث نہ کریں۔ دوسرا حکم آ رہا ہے ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشة وساء سبيلا، اور مت قریب جاؤ زنا کے، یعنی فرمایا کہ زنا کا ارتکاب مت کرو، زنا مت کرو نہیں کہا، زنا کے قریب مت جاؤ۔ مفسرین نے لفظ تقربوا سے اخذ کیا ہے کہ زنا سے قریب جانے کا مطلب وہ اسباب و دوائی جن کی بنا پر زنا کا ارتکاب ہو جاتا ہے ان سے بھی تم اجتناب کرو، ان سے قریب مت جاؤ۔ مثلا اجنبیہ کے ساتھ مت رہو، جس عورت کا تم سے کوئی رشتہ نہیں ہے، محرمات ابدیہ میں سے نہیں ہے، اجنبیہ ہے، ایسی عورت کے ساتھ تم تنہائی میں رہو ہی مت، اس کو دیکھو بھی مت، کیونکہ اگر اس کے ساتھ رہیں گے تو یہ زنا تو نہیں ہے لیکن اس سے زنا کا درجہ کھل جاتا ہے۔ چنانچہ ایسے بہت سے واقعات پیش آتے ہیں کہ پہلے آدمی چھوٹی غلطی کرتا ہے، جن کو نہیں دیکھنا ان کو دیکھتا ہے، جن کی ایک جھلک جائز ہے ان کو بار بار دیکھتا ہے، کوئی ایک بات کرنا جائز ہے لمبی باتیں کرتا ہے، آہستہ آہستہ یہ دوائی اسباب زنا بن جاتے ہیں۔ اسی واسطے قرآن نے کہا ہے نکاح جلدی کرو، نکاح میں اگر فقیر ہے تو فقیری کو رکاوٹ مت سمجھو، اتنا جلدی نکاح کر دو کہ وہ باعفت اور پاک دامن رہے، اور جتنے زنا کے اسباب ہیں ان تمام کو روک دیا۔ بے پردگی اسی واسطے روکی گئی ہے، جسم کو چھپانا فرض اسی واسطے کیا گیا ہے، گھروں میں جھانکنا بد نظری کرنا اسی واسطے منع کیا گیا ہے، اجنبیہ عورت کے ساتھ بے محابہ بے حجاب بیٹھ کر گفتگو کرنا اس واسطے روکا گیا ہے۔ لیکن جس تاریخ سے اجنبیہ کو مردوں کی سیٹ بٹھا دیا گیا ہے، اب بینکوں میں جاؤ تو عورت بیٹھی ہوئی ہے، اس سے بات کرنا ہے، اس سے ڈیلنگ کرنا ہے، جب سے یہ مشغلہ ہوا ہے اس وقت سے زنا اتنا عام ہو گیا ہے اور نکاح اتنا ہی مشکل ہو گیا ہے۔ بلکہ کچھ ممالک ایسے ہیں کہ وہ زنا کو آسان سمجھ کر اس میں ملوث ہیں اور نکاح کو مشکل سمجھ کر چھوڑ بیٹھے۔ اللہ نے ہوا سے پیغام دیا ہے مومن کے لیے زنا کے قریب مت جاؤ، انه كان فاحشة، بے شک وہ بے حیائی ہے۔ مومن باحیا ہوتا، حیادار، اور زنا بے حیائی کا ارتکاب ہے۔ ایک انسان میں اور ایک حیوان میں فرق یہی ہے کہ اس میں حیا ہوتی ہے اس میں حیا نہیں ہوتی۔ حدیث کے الفاظ ہیں اذا فاتك الحیا فافعل ما شئت، جب تجھ میں حیا ہی نہیں ہے تو جو چاہے کر۔ کھڑے کھڑے پیشاب کرنا جانوروں کی صفت ہے، جب بے حیائی غالب آتی ہے تو انسان بھی کھڑا ہو کے پیشاب کرتا ہے، اس کو پتہ نہیں ہے کہ میری حرکت پر کسی کو صدمہ ہو رہا ہے۔ کھڑے کھڑے پیشاب کرنا جس سے لوگوں کی نگاہ پڑے سطر پر، یہ بے حیائی ہے۔ کتنا یہ حساس تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، بخاری میں کتاب البول میں ایک قصہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قضاء حاجت کی، پیشاب کی ضرورت پیش آئی تو آپ نے اپنے پیچھے ایک صحابی کو کھڑا کر دیا دوسری طرف منہ کر کے، اور ان کی آڑ میں آپ نے پیشاب فرمایا۔ یہ روایت کو بخاری میں درج کیوں کیا ہے؟ بتانے کے لیے کہ اگر کوئی شے آڑ کی نہیں ملتی ہے تو انسان کی آڑ لی جائے، اس قدر اہتمام فرمایا۔ ایک بار قضاء حاجت کے لیے آپ کو ضرورت پیش آئی، کوئی چیز نہیں تھی، کھلا میدان تھا، آپ نے دو درختوں کو اشارہ کیا، دونوں درخت آ کے مل گئے، ان کی آڑ میں قضاء حاجت فرمایا آپ نے، اس کے بعد ان کو بھیج دیا، واپس چلے گئے۔ یہ تو آپ کے معجزات میں لکھا ہوا ہے، بخاری میں واقعہ درج ہے۔ تو آڑ میں، یہ آڑ میں چھپ کر استنجا کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ یہ حیا ہے، اس کو حیا کہتے ہیں۔ الحیا شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کا ایک شعبہ ہے۔ اسی کو کہا جب حدیث میں کہ حیا نہیں تو کچھ بھی کر لے۔ حیادار انسان اپنے گھر میں بھی بڑا غیور ہوتا ہے۔ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کنواری عورت سے زیادہ حیادار تھے، کنواری عورت سے بھی زیادہ نبی حیادار تھے، اور آج جب حیا ختم ہو گئی تو ہر روز نئی بیوی تلاش ہوتی ہے بغیر نکاح کے، نام دے دیا بڑا خوبصورت ہے، یہ گرل فرینڈ ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، سب زناکاری۔ تو انسان کے اندر اس کا شعور مردہ ہو چکا ہے، اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ خرابی کیا ہے، اچھائی کیا ہے۔ اللہ نے اس کو بے حیائی کہا ہے، اور جب لوگوں نے اس بے حیائی کو بے حیائی تسلیم نہیں کیا بلکہ اس کو ہنر سمجھا، آزادی سمجھا، تو اللہ تعالیٰ نے ایسی بیماریاں پیدا کر دی کہ ان کو اب بے حیائی سمجھ میں آ رہی ہے، اب ایڈز سمجھ میں آ رہا ہے، اب فلو سمجھ میں آ رہا ہے۔ جب ان لوگوں نے خداوند قدوس کے احکامات کی خلاف ورزی کی تو اللہ نے ایسے ہی ان پر مسلط کیا۔ فرعون کے حوال پڑھ لیجیے، فرعون نے حضرت موسیٰ سے وعدہ کیا تھا کہ اب بچ گیا تو آئندہ آپ کی بات مان لوں گا، بات نہیں مانا، مسلسل عذاب آتے چلے گئے۔ تو یہ بھی اللہ کا عذاب ہے۔ کوئی کسی آدمی سے ہنس بول کر ملنے کو تیار نہیں ہے، گھبرایا ہوا ہے۔ کیوں؟ یہ آفت کیوں آئی؟ تم نے زنا کو بے حیائی نہیں سمجھا تھا، اب سمجھ میں آ رہی ہے۔ اس کو کہتے ہیں طاقت سے سمجھانا۔ یہودیوں نے جب اللہ کا حکم نہیں مانا تو کوہ طور کو معلق کر دیا، ورفعنا فوقکم الطور، سر پہ رکھ دیا، مانجے کی چٹنی کروں، سب نے کہا اب ہم تسلیم کر دیں۔ تو ایسا ہی منوانا ہے اللہ کی طرف سے۔ آج لوگ بہت گھبرا رہے ہیں، جس سے ملاقات کرتے ہیں پہلے ان کا ٹیسٹ کراؤ، کہیں ان کو تو نہیں ہے ایڈز ورنہ ہم کو بھی آ جائے، گھبرائے ہوئے ہیں، نکاح سے پہلے ٹیسٹ کراؤ۔ تو یہ سب کیا ہے؟ یہ اسی آفت کا سدباب ہے۔ جب آپ بے حیائی سمجھیں گے تو یہ نوبت ہی نہیں آئے گی۔ انہ کان فاحشہ، بے شک یہ بڑی بے حیائی کی بات ہے۔ وساء سبیلا، اور بہت بری راہ ہے، برا راستہ ہے۔
راستہ کیوں برا کہا اس کو؟ کیونکہ اس کی بنیاد پر دونوں خاندانوں میں جھگڑا پیدا ہوتا. اگر حمل قرار پایا تو یہ بچہ حرامی قرار پاتا, اس کو میراث ملی یا نہیں ملی, جھگڑا شروع ہوتا. اس کا وارث کون ہوگا, جھگڑا شروع ہوتا. دونوں قبیلوں میں کشیدگی پیدا ہوتی اور ان دونوں کے راستے الگ تقسیم ہو جاتے. تو یہ بہت بری راہ ہے, نتیجہ اس کا بہت بری. دنیا میں جتنے جھگڑے آپ کو ملیں گے, جتنے مقدمات ملیں گے, ان کی آپ تحقیق میں جائیں گے تو جن زمین زر تین ہی نکلیں گے. یا تو عورت ہوگی, یا تو سونا چاندی ہوگا, یا پھر زمین ہوگی. یہ تین شکلوں میں جھگڑا. ہر جھگڑے کی بنیاد یہ تین چیز, زن زمین زر, تینوں جھگڑوں کی جڑ. سارے مقدمات کو طے کر کے دیکھ لیجیے, یہ نکلے گا. اور جو شخص ان تین جگہوں میں پرسکون رہا, زندگی بھر عدالت سے محفوظ رہے گا, خطرہ سے محفوظ رہے گا, باوقار حیات گزارے گا, تو اللہ نے اس کو کہا یہ برا راستہ ہے, وساء سبیلا. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق, اور مت قتل کرو اس جان کو جس کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے مگر حق کے ساتھ. اللہ نے ایک انسان کے قتل کو سارے انسانوں کے قتل کے برابر قرار دیا ہے. اگر کسی نے ایک انسان کو قتل کیا تو اس نے ایک کو قتل نہیں کیا بلکہ سارے انسانوں کو قتل کر دیا. ومن قتل نفسا بغیر نفس فكانما قتل الناس جميعا, سب کو قتل کر دیا. جس نے ایک کو قتل کیا سب کو قتل کر دیا, کیونکہ ایک کا قتل کرنا بھی حرام, سب کا قتل کرنا بھی حرام. اور جس نے ایک کو بچایا گویا اس نے سب کو بچایا. تو یہاں اللہ کا حکم یہ ہے کہ کسی جان کو ناحق قتل مت کرو. اگر غلطی سے قتل ہو جائے تو اس کی تین شکلیں بتائی ہیں. اگر وہ قاتل جان بوجھ کے قتل کیا ہے تب تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے, اللہ کا غضب ہے, اللہ کی لعنت ہے. اور اگر اس نے غلطی سے قتل کیا ہے, کسی کو مار رہا تھا, کسی کو لگ گیا, قتل خطا جسے کہتے ہیں, یا لاٹھی سے مارا تھا سزا دینے کے لیے مر گیا, جسے موسیٰ نے مکہ مارا تھا سزا کے لیے مگر مر گیا, تو قتل خطا کی شکلیں الگ ہیں. تو فرمایا کہ یہ غلام آزاد کرے, خون بہا ادا کرے. اور اگر اس نے جان بوجھ کے قتل کر دیا ہے تو سزا اس کی جہنم ہے, ہمیشہ ہمیشہ رہے گا. کتنے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو بھی قتل کرتے ہیں, دوسروں کو قتل کرنا یہ بھی جہنم کا سبب ہے, اور خود کو قتل کرنا یہ بھی جہنم کا سبب. لوگ سمجھتے ہیں کہ نہیں ہم نے کسی کو نہیں مارا, اپنے آپ کو مارا نا, اپنے آپ کو مارا نہیں. تمہاری ذات اللہ کی ملکیت ہے, تم کو اللہ نے مارنے کے واسطے حکم نہیں دیا, تم اللہ کی ملکیت میں ہو. اگر کوئی شخص اپنے کو مار لے گا مصیبتوں سے گھبرا کر تو جیسا قتل ہوگا جہنم میں ایسا ہمیشہ قتل ہوتا رہے گا. کسی نے چاقو سے مار لیا تو جہنم میں ہمیشہ چاقو سے مارتا رہے گا. کسی نے رسی اپنے گلے میں ڈال لی, پھانسی کا پھندا بنا کے مر گیا, ہمیشہ ایسا ہی مرتا رہے گا. یہ تو عام حالات ہے. مسلمان آج کل خودکشی بہت کر رہے ہیں. وہ مسلمان نہیں ہیں, ان کو اسلام میں پیدا کیا گیا ہے ضرور, ان کو اسلام نہیں معلوم. اسلام تو قرآن میں ہے, اور قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے کہ قتل مت کرو, نہ اپنے کو قتل کرو نہ کسی اور کو قتل کرو, دونوں کو قتل کرنا منع ہے. کسی کو قتل کرے گا تو جہنم میں رہے گا, اور خود کو قتل کرے گا تب بھی جہنم میں رہے گا. اس کو ایک واقعہ سناتا ہوں. عام قتل کی بات نہیں ہے, جنگ میں قتل کی بات. حنین کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک صاحب کو کہ میں گواہی دیتا ہوں یہ جہنمی ہے, جبکہ وہ مجاہدین میں شریک جنگ کرنے کے واسطے گئے. ایک صحابی کہتے ہیں مجھے نبی کے جملے سے بڑی فکر ہوئی, میں ان کی طاق میں لگ گیا کہ آخر یہ کرتے کیا ہیں, کیوں حضور نے کہا جہنمی ہے. میدان کازار میں لڑتے لڑتے صفوں کے صفیں صاف کر رہے تھے, جدھر گزرتے صفیں صاف کر دیتے, بڑا مجاہدانہ انداز سے لڑ رہے تھے. وہ صحابی نے آ کے خبر دیا کہ جن کو آپ نے جہنمی کہا تھا وہ تو بڑے کارنامہ انجام دے رہے ہیں. حضور نے پھر کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انی محمد رسول اللہ, میں اللہ کا نبی ہوں, اس کو میں گواہی دیتا ہوں, اور وہ شخص جہنمی ہے. وہ صحابی پریشان پھر گئے, انہیں کی طاق میں لگے رہے. تھوڑی دیر کے بعد معلوم ہوا کہ ان کا ایک ہاتھ کٹ گیا, لٹک رہا تھا مارکے میں, جنگ میں ایک ہاتھ لٹک رہا تھا. اس زخم کی تاب نہیں لائے اور تلوار کو اپنے الٹی رکھ دیا, اس کے نوک کو اپنے سینے پہ رکھ کر اپنا وزن ڈال دیا. اللہ نے کہا بادرنی عبدی, میرے بندے نے میرے پاس آنے میں جلدی کی. میرا یہ فیصلہ نہیں تھا, میرا فیصلہ یہ تھا کہ تم اپنی طبعی موت مرو, لیکن تم نے اپنے ہتھیار سے اپنے سینے پر رکھ کر وزن ڈال کر خودکشی کر لی. نبی کا ارشاد ہے کہ وہ شخص جہنمی ہے. یہ روایت بخاری کے اندر درج ہے غزوہ حنین کے بیان میں. جو جنگ میں ہاتھ کٹ جائے اور وہاں بھی بے صبری کی وجہ سے اپنے کو خودکشی میں مبتلا کر لے تو وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا. تو آج کل تو گھروں میں کیا حالت ہے, ذرا سی بات میں جھگڑا ہوا اور آگ ڈال لیا, کیروسین ڈال لیا, اور کچھ گولیاں کھا لیا, اور فلاں کر لیا, اور پنچر لٹک گئے. ان کا کیا ہوگا؟ یہ سمجھتے ہیں کہ چھٹکارا مل گیا. کسی شاعر نے کہا تھا اب تو گھبرا کیوں کہتے ہیں کہ مر جائیں گے, مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے, وہاں بھی مارتے جاؤ مرتے جاؤ. تو یہ بات درشن کر لو کہ کسی کو قتل کرنا جائز نہیں اور خود کو قتل کرنا بھی جائز نہیں. کیوں اپنے کو مارنا کیوں جائز نہیں؟ کیونکہ آپ کا وجود اللہ کی امانت ہے. اللہ نے آنکھ دی ہے ان کی مرضی کے مطابق دیکھنے کے لیے, اور کان دیا ہے ان کی مرضی کے مطابق سننے کے لیے, اور مال اولاد دیا ہے ان کی مرضی کے مطابق استعمال کرنے کے لیے. ہم جو چاہیں کریں یہ حکم نہیں دیا. اسی لیے مرنے والا اپنی آنکھ کا عطیہ دینے پر قادر نہیں ہے. کیوں؟ اس کی ہے ہی نہیں, اس کا گردہ نہیں ہے. استعمال کے لیے بطور عاریت کے دیا ہے, تم جب تک دنیا میں ہو اس کو استعمال کرو. ہم کسی کو دے دیں, ہم اس کے مالک نہیں ہیں, اور جب ہم مالک ہی نہیں ہیں تو ہم کو دینا جائز کیسے ہوا؟ یہ اصل علت ہے. بندہ اپنے ذات کا مالک نہیں ہے. ہم کس کی ملکیت ہے؟ اللہ کی. لہو ملک السماوات والارض, اسی کی ملکیت ہے جو کہ زمین و آسمان میں ہے. تو آپ کا زمین و آسمان کے باہر ہیں, آپ بھی تو اندر ہیں. ہمارا وجود بھی زمین و آسمان کے اندر ہے, لہذا کسی کو قتل کرنا جائز نہیں. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق, اور قتل مت کرو اس جان کو جس کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے قتل کرنا, الا بالحق, مگر حق کے ساتھ. حق کے ساتھ کیا ہے؟ کوئی آپ کے گھر میں گھس گیا, ڈکیتی ڈالا ہے, تو آپ اس کو قتل کریں گے, اس کو چھوڑیں گے نہیں. کیونکہ حدیث پاک میں ہے من قتل دون عیالی فهو شہید, جو اپنے عیال کے بارے میں مار دیا گیا وہ خود شہید ہے. عزت نفس اور اپنے مال و دولت, اپنے بچوں کی عزت اور تحفظ اور ناموس کے لیے مرنا اور مرنا یہ بالکل حلال اور طیب ہے. گھر میں کوئی داخل ہو گیا ہے تو آپ اس کو پیار نہیں کریں گے, وہ حقدار ہے جوتے کھانے کا. من قتل دون عیالی فهو شہید, من قتل دون مالی فهو شہید. اپنے ذات کے لیے, اپنے مال کے لیے, اپنی عزت کے لیے مقابلے میں مارا گیا یہ شہید ہے, اور مر دے گا تو غازی اور مجاہد ہے.
یہ ہے الا بالحق، حق کے ساتھ مارنا۔ ہاں اگر کوئی قاتل ہے تو آپ قتال میں قصاص آپ نہیں لیں گے، یہ کام حکومت کا ہے، یہ کام خلیفۃ المسلمین کا ہے، آپ اس سے رجوع ہو کر کے قصاص طلب کریں گے۔ کسی نے چوری کیا ہے پکڑا گیا تو ہاتھ آپ نہیں کاٹیں گے، یہ کام حکومت کا ہے، وہ کاٹے گی۔ یہ الا بالحق کا ترجمہ ہے۔ کسی نے زنا کیا ہے شادی شدہ ہونے کے باوجود، سنگسار کیا جائے گا، لیکن آپ سنگسار نہیں کریں گے، مسلمانوں کا خلیفہ یہ کام کرے گا۔ کچھ کام ایسے ہیں جو اجتماعی ہوتے ہیں، اس میں سے یہ بھی کام ہے۔ اب یہاں سے اگر کوئی شخص قتل کر دیا گیا، ومن قتل مظلوما، کوئی شخص ہے بیچارہ مظلوم ہے، مار دیا گیا، ومن قتل مظلوما، مظلوم ہو کر مارا گیا، نہ قتل کر دیا گیا، فقد جعلنا لولیہ سلطانا، اللہ فرماتے ہیں تو ہم نے اس کے ورثہ کو اختیار دے دیا، جعلنا بنا دیا ہم نے، لولیہ اس کے اولیاء کے لیے، سلطانا اختیار، کہ تم اس سے قصاص لو یا خون بہا لو، جس کو ہم دیت کہتے ہیں، ایک دیت 100 اونٹ کے برابر ہے، یا تو دیت لے کر معاف کر دو یا پھر تم قاتل کے قصاص کا دعویٰ پیش کرو۔ اگر خود یہ لوگ قصاص لینا چاہتے ہیں، ایسا قبیلہ ہے، قبائلی قانون چلتا ہے، حکومت کا وہاں اثر نہیں ہے، تو ایسے موقع پر جب خود انتقام لینا ہے تو اس موقع پر قتل میں اسراف نہ کریں، فلا یسرف فی القتل، قتل میں تجاوز نہ کریں۔ مثلا اس نے ایک کو قتل کیا، تم 2 کو مار دیے، اس نے کسی کمزور کو مارا تھا، تم نے کسی اور کو مار دیا، قتل میں اسراف جائز نہیں ہے، قتل میں بھی اسراف اللہ نے پسند نہیں کیا۔ جبکہ مقتول ہے، مظلوم ہے، اس کے ورثہ کو اللہ کا اختیار ہے، پھر بھی انتقام میں برابر کا حکم دیا ہے، اسراف فی القتل جائز نہیں۔ جس کتاب میں اسراف فی القتل جائز نہیں ہے، اس کتاب میں اسراف فی المال کہاں سے جائز ہوگا؟ یہ بھی گزشتہ آ چکا ہے۔ انہ کان منصورا، بے شک وہ ہے منصور، منصور مفعول کے وزن پر ہے، آبجیکٹ ہے، جس کی نصرت کی گئی، جس کی مدد کی گئی، یعنی جو شخص مظلوم تھا اب وہ منصور ہے، لیکن اگر اس کا انتقام لینے میں تم نے قتل میں اسراف کر دیا تو اب تم مظلوم نہیں رہے، تم ظالم ہو گئے، وہ مظلوم ہو گئے۔ اور یہ بہت مشکل مسئلہ ہے۔ سعدی نے ایک واقعہ لکھا تھا، میں سنایا تھا آپ کو، دانت کاٹنے والا، ان کی کتاب ہے گلستہ اور گوستہ، گلستہ میں لکھا ہے کسی نے دانت کاٹ لیا، کہا انتقام چاہیے، کہا تم بھی کاٹ لو، مگر جتنا چوڑا دانت کا دائرہ جتنا گول ہے اس سے بڑا دائرہ نہیں بنا، اور جتنا دانت سے دبا کر گہرا زخم ہوا ہے اس سے زیادہ نہیں دبانا۔ اب ان 2 چیزوں کو ناپنا مشکل ہے، کسی کا منہ بڑا ہے تو زیادہ بڑا ہو جائے گا، اور دانت بڑے ہیں تو دانت گھس جائیں گے۔ اس نے کہا اگر زیادہ گھس گئے تو تم ظالم، وہ مظلوم۔ انہوں نے کہا بہتر تو یہ ہے کہ اس کو معافی کر دو، اس مشقت میں کون جائے گا پڑھنے۔ تو یہاں بھی یہ حکم ہے کہ قتل میں اسراف جائز نہیں ہے، ورنہ جو مظلوم تھا وہ ظالم بن جائے گا، جس کے ساتھ اللہ کی نصرت سے بدل جائے گی، تو بہتر یہ ہے کہ اس کو معاف کر دیا جائے یا پھر دیت دے کر چھوڑ دیا جائے۔ اس کے بعد کا حکم ہے ولا تقربوا مال الیتیم، اور مت جاؤ مال یتیم کے۔ مال یتیم، یتیم کی تعریف پہلے آ چکی ہے۔ یتیم کہتے ہیں وہ بچہ یا بچی جو نابالغ ہوں اور ان کے باپ مر جائیں، ماں کے مرنے سے یتیم نہیں ہوتا، باپ کے مرنے سے یتیم ہوتا۔ بچوں کے لیے عمر 15 سال ہے اور لڑکی کی عمر 13 سال ہے، جو فقہاء نے طے کیا، روایتیں مختلف ہیں۔ اگر اتنی عمر میں کسی کے باپ مر جائیں تو وہ بچی یا بچہ یتیم کہلائیں گے۔ ایسے کا مال جس کی ملکیت میں ہو وہ جلدی جلدی ان کے مال کو نہ کھا جائیں کہ یہ بڑے ہو جائیں گے تو مانگنا شروع کر دیں گے، جلدی ختم کر دو۔ ولا تقتلوا اولادکم ولا تقربوا مال الیتیم، اور مال یتیم کے قریب مت جاؤ، الا بالتی ہی احسن، مگر اس طریقے سے جو کہ احسن ہو۔ احسن طریقہ کیا ہے؟ سورہ نساء 4 پارہ میں یہ بات آ چکی ہے۔ احسن طریقہ یہ ہے، مثلا آپ کے پاس ایک یتیم بچہ ہے، آپ کے بھائی کا بیٹا ہے، بہن کا بیٹا ہے، کسی بھی خاندان میں کسی کا بیٹا بیٹی ہے، تو اس کا مال ہے، اگر اس کا کھانا پینا الگ کریں گے تو 2 چولہا کرنے میں کیا تکلیف ہے وہ سب کو اندازہ ہے، ایک ساتھ کھانا پکانے میں کتنی عافیت ہے، کتنا کم خرچ ہے اس کا بھی اندازہ ہے، جو 2 خرچ آتے ہیں ان سے پوچھو۔ لہٰذا ایسوں کے واسطے حکم یہ ہے کہ اس یتیم کا کھانا اپنے ساتھ پکاؤ، اپنے ساتھ رکھو، اور اگر تم کو اللہ نے فقیر کہا ہے تو تم اس میں سے کھا سکتے ہو بقدر محنتانہ، اور اگر تم مالدار ہو تو تم کو اس سے بچنا چاہیے۔ ومن کان غنیا فلیستعفف ومن کان فقیرا فلیاکل، فقیر ہے تو کھا سکتا ہے بقدر خدمت کی، یہ ہے الا بالتی ہی احسن۔ احسن طریقہ یہ ہے کہ اس کی دیکھ بھال میں، نگرانی کرنے میں، اس کے ساتھ کھانے پینے میں اپنی اولاد کی طرح کوئی حرج نہیں ہے۔ حتی یبلغ اشدہ، یہاں تک کہ وہ پہنچ جائے اپنے شباب کو۔ اشدہ شباب کو کہتے ہیں۔ بسا اوقات شباب آتا ہے لیکن سن بلوغ کے باوجود شعور نہیں آتا، ایسا ہوتا ہے۔ ہمارے محاورے میں ایک کہاوت ہے کہ گولی یعنی اہر 80 سال میں بالغ ہوتا ہے، یہ ایک محاورہ ہے بطور مبالغے کے، مطلب یہ ہے کہ اس کی عمر ہو جاتی ہے لیکن دماغ صحیح نہیں چلتا۔ تو بچے کا بالغ ہو جانا کافی نہیں ہے کہ بچہ 15 سال کا ہو گیا اب اس کے مال کو حوالے کر دو، چاہے وہ کھا جائے چاہے دفن کر جائے۔ اشدہ کا مطلب یہ ہے کہ اس کا فہم بھی بالغ ہو جائے، اس کا فہم، اس کا شعور، اس کا ادراک، اس کی قوت فیصلہ۔ فرمایا کہ اس کا کیسے امتحان لیا جائے؟ سورہ نساء میں آ چکا پیچھے کہ اس کو کچھ مال دے کر خریدنے کا حکم لگاؤ، کچھ بیچنے کا حکم لگاؤ، کچھ لانے کے واسطے آرڈر دو، اس سے کچھ کام کرا کر دیکھو کہ یہ مال سنبھالنے کے قابل ہوا کہ نہیں ہوا۔ اللہ فرماتے ہیں فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، اگر تم ان میں محسوس کرو کہ ان میں رشد ہدایت آ چکی ہے، پختگی شعور آ چکی ہے، اب یہ مال کو ضائع نہیں کرے گا، حوالے کر دو۔ یہی یہاں مراد ہے حتی یبلغ اشدہ میں۔ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ، اور جو عہد ہے وہ پورا کرو، چاہے یہ عہد بندے کا بندے سے ہو، چاہے یہ عہد بندے کا اللہ سے ہو، ہر عہد کو پورا کرنے کا حکم دیا ہے۔ یتیم کو تمہارے حوالے کسی نے کیا تھا، اس نے بھی کچھ عہد لیا تھا، وہ حدیث کے اندر شامل ہے، اس کو پورا کرو۔ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ، عہد مشروع کو پورا کرو۔ ان العہد کان مسئولا، بے شک عہد قیامت کے دن سوال کیے جائیں گے، باز پرس ہوگی، تم نے جو ان سے عہد کیا تھا اس کو کتنا نبھایا۔ عہد ایک طرفہ ہو یا 2 طرفہ ہو، کسی نے وعدہ کر لیا تو یہ عہد ہے، اور 2 طرف سے کوئی باتیں ہو گئی تو وہ معاہدہ ہے۔ کبھی یہ عہد اللہ کا بندے سے ہوتا ہے اور کبھی بندے کا بندے سے ہوتا ہے، ان تمام کو پورا کرنے کا حکم دیا ہے، ورنہ سوال کیا جائے گا، ہر عہد سوال کیا جائے گا۔ وعدہ بھی ایک قسم کا عہد ہے، بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ وعدہ تو وعدہ ہے، اگر پورا ہو جائے گا تو وعدہ کہاں رہے گا، لہٰذا اس کو پورا ہی مت کرو۔ حدیث میں آتا ہے العدۃ دین، وعدہ قرض ہے، وعدہ قرض ہے،
یعنی جس طریقے سے قرض کے بارے میں سوال ہوگا وعدے کے بارے میں سوال ہوگا. یہی آیت ہے ان العہد کان مسئولا. لہذا مومن اپنے عہد کو اور اپنے وعدے کو پورا کرتا ہے. اوفوا بالعہد, اللہ کا حکم آیا سورہ مائدہ میں. الکریم اذا وعد وفا, شریف آدمی وہ ہے جو وعدہ کرتا ہے تو پورا کرتا ہے. اس کے بعد ناپ تول میں جو آدمی دیتا اور لیتا ہے اس کے بارے میں حکم دیا ہے. واوفوا الکیل اذا کلتم وزنوا بالقسطاس المستقیم. پورا دو, ناپ تول کر جب تم تولو, جب تم گنو. 3 شکلیں ہیں اس کی عام طور سے. ایک چیز ہے جس کا تعلق ہے کیل سے, اور کیل کے معنی آتے ہیں جیسے دودھ کا لیٹر ہے, پانی کو آپ نے لیٹر سے دیا ہے, یہ کیل کہلاتا ہے. تیل کو دیتے ہیں یہ کیل ہے, دودھ کو ناپتے ہیں یہ کیل ہے, سیب کو گن کر دیتے ہیں یہ عدد ہے, کچھ چیزوں کو تول کر دیتے ہیں یہ وزن ہے. فرمایا تینوں شکلوں میں مقصد کیا ہے کہ حقدار کا حق نہ ڈوبے, حقدار کا حق برابر پہنچے. یہاں دونوں کا ذکر کیا ہے اور دونوں پر تیسرے کو قیاس کیا ہے. واوفوا الکیل اذا کلتم, اور ناپ تول کر دو تو پورا کا پورا ناپو. وزنوا, اور وزن کرو تو بالقسطاس المستقیم, ترازو سیدھی رکھ کر تولو. قسطاس کے معنی آتے ہیں ترازو, المستقیم سیدھی. نمبر 1 ترازو سیدھی ہو, نمبر 2 تول سیدھی ہو. حدیث پاک میں اللہ کے نبی کا ارشاد یہ ہے زن ورجح, تولو جھکتا ہوا تولو. اس سے کیا ہوگا؟ آپ کا نفع خراب نہیں ہوگا, گراہک کے دل میں دل جمعی پیدا ہوگی, وہ آپ کا ہو کے رہ جائے گا. ایمانداری سے جو تاجر آگے بڑھتا ہے وہ دیر پا ہوتا ہے, اور جو دھوکے سے بڑھتا ہے وہ عارضی بڑھتا ہے. ایماندار تاجر تو انبیاء کے ساتھ ہوگا. التاجر صدیق الامین مع النبیین کا ہے, تو نبیوں کے ساتھ کیوں ہوگا؟ کیونکہ اس کا کاروبار دیر پا ہے, صداقت کے ساتھ, دیانت کے ساتھ چلتا. تو نمبر 1 ترازو تولو تو سیدھی تولو. ترازو بھی سیدھی رکھو. بعض ترازو ہی غلط کرتے ہیں, اور بعض ترازو صحیح رکھتے ہیں مگر ہاتھ سے ڈنڈی مارتے ہیں, اور بعض ناپ کر دیتے ہیں جیسے پیٹرول پمپ پہ آپ کا آئل ناپتے ہیں, ایسا جلدی ناپتے ہیں کہ اس میں تھوڑا رہ جائے. ہمارے اردو محاورے میں مسل مشہور ہے, بال اکھاڑنے سے مردہ ہلکا نہیں ہوتا. یعنی مردے کو ہلکا کرنا ہے تو اس کے بال نوچ لیے کہ ہلکا ہو جائے. یہ بال اکھاڑنے سے مردہ ہلکا نہیں ہوتا, وہ جیسا ویسا رہتا. یہ ڈنڈیاں مارنے سے انسان جہاں کہیں جاتا ہے آگے نہیں بڑھتا ہے. اسلام نے اسے روکا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بازار میں گئے, ایک گیہوں والے کا گیہوں دیکھا, اوپر سوکھا تھا, آپ کو شبہ ہوا تو آپ نے اس میں ہاتھ ڈال دیا. دیکھا تو اندر نمی ہے, فرمایا یہ کیا ہے؟ یعنی اوپر تو گیہوں خشک ہے اور اندر نمی ہے, یہ دھوکا ہے. فرمایا من غش فلیس منا, جو دھوکا دے وہ ہم میں سے نہیں ہو سکتا. جو دھوکا دے کاروبار میں وہ ہم میں سے نہیں ہو سکتا. آج کتنے مسلمان ہیں جو نکل جائیں گے نبی کی لسٹ سے, خالی دعویٰ کرتے لکا روحی فدا, ہم تم پر جان فدا کرتے, پھر حکم نہیں ہے کہ ڈنڈی مت مارو, دھوکا مت دو, کسی انسان کا حق ضائع مت کرو. آج مسلمان اگر معاملات میں صحیح ہو جائیں, وعدے میں صحیح ہو جائیں, ان اصولوں پر اتر جائیں, تو ہمیں اسلام کی دعوت دینے کی حاجت نہیں پڑے گی, خود اسلام میں لوگ آئیں گے, خود اسلام میں آئیں گے. لیکن افسوس یہ ہے کہ مسلمانوں نے ان اصولوں کو سمجھا نہیں. حضرت عبد الرحمن بن عوف کی مالداری کا راز ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا میں ادھار تو جانتا نہیں, اور گراہک کو کبھی واپس جانے دیتا نہیں. یعنی اگر ایک پیسے کا بھی فائدہ ہے تو میں چھوڑ دیتا ہوں مال کو. ہمارے پاس لوگ روک کے اس کو اتنا زیادہ چاہتے ہیں کہ کسی سے نچوڑ لیا جائے. نہیں, اسلام کے اصول ہیں, تجارت کے اصول ہیں. مفتی صاحب مظفر صاحب نے کتاب لکھی ہے تجارت کے اصول, اس میں سب سے اہم چیز یہ ہے دیانتداری, ایمانداری. آپ کے کسی بھی عمل سے گراہک کو چھپانا ہو کہ ٹھگ رہا ہے یا دھوکہ دے رہا ہے, اگر آپ کی تمام کارکردگی اس کی نگاہ میں صاف شفاف ہو گئی تو آپ کے کاروبار کو کوئی روک نہیں سکتا, آپ بڑھتے ہوئے چلے جائیں گے. اس لیے ہمیشہ دیانتداری پر نگاہ رکھو, اور مال دھوکہ دے کر بیچ کر حرام کمائیں گے تو اس سے جسم کو فائدہ نہیں ہوگا. اگر جسم کو فائدہ ہوا بھی تو یہ جسم جہنم کے لائق بنے گا. اس لیے اس بتا رہا ہے کہ تولو جھکا ہوا تولو, ناپ اور تول پورا کا پورا ادا کرو, سیدھے ترازو سے تول کر دو. ذالک خیر, یہ بہتر ہے. واحسن تعویلا, اور بہتر ہے انجام کے اعتبار سے. انجام سمرا جہنم اور جنت. اگر سیدھی تول تولا آپ نے تو انجام کے لحاظ سے 2 طرح بہتر ہے. دنیاوی لحاظ سے لوگ آپ کو امین کہیں گے, صادق کہیں گے. امام ابو حنیفہ کے پاس کپڑا بکتا تھا, تاجر تھے. اگر کبھی کسی نے آپ کے غیاب میں کپڑا بغیر عیب بتائے بیچ دیا تو گراہک کو ڈھونڈتے تھے واپس کرنے کے لیے پیسہ, اور فرماتے تھے کہ تم نے دھوکہ دیا ہے, اب برکت چلی جائے گی. حضرت عبداللہ ابن عمر نے گھوڑا لیا جس میں عیب تھا, ان کے غیاب میں کسی نے بیچ دیا تو گراہک کو ڈھونڈ رہے تھے. کیوں؟ ان کو معلوم تھا کہ اس سے بدنامی بھی ہوگی, اور جو مال حرام آئے گا اس کا انجام جنت نہیں ہو سکتا, جہنم ہو سکتا ہے. اس لیے فرمایا احسن تعویلا, انجام کے اعتبار سے بھی بہتر ہے, اور پھر نفسی تمہاری ذات کے واسطے بھی یہ بہتر ہے. اس کے بعد حکم دیا ولا تقف ما ليس لك به علم, ولا تقف, مت عمل درآمد کیا کرو, ما ليس لك به علم, جس چیز کے بارے میں تمہیں صحیح علم نہیں ہے. کسی نے کچھ کہہ دیا اور بھڑک اٹھے, کسی سے کچھ سن لیا انتقام پہ چل پڑے. فرماتے ہیں کہ ہر کہی بات اور ہر سنی بات صحیح نہیں ہوتی, حکم ہے تحقیق کرنے کا. تو ولا تقف, اور مت شہر جاؤ اس چیز پر جس کا تمہیں علم نہیں ہے, یعنی اس پر قائم مت ہو جاؤ, پہلے اس کی تحقیق کرو کہ وہ صحیح کہاں تک. کیوں؟ اگر تم نے سن کر کے فیصلہ کر لیا تحقیق کے بغیر, مومن کی صفات میں سے نہیں ہے. سورہ فرقان پارہ 19 میں جو مومن کی صفات بتائے ہیں اس میں ایک صفت یہ بھی ہے لم یخروا ولا یسمعوا عمیانا, اندھا بہرا گونگا ہو کے ہر بات نہیں مان لیتا بلکہ تحقیق کرتا ہے, صحیح کیا ہے غلط کیا ہے جانتا. کیوں؟ ان السمع والبصر والفؤاد, بے شک سماعت اور آنکھ اور دل, کل اولئک کان عنہ مسئولا, یہ سب کے سب ایسے ہیں کہ ان سے قیامت میں سوال ہوگا. آنکھ سے سوال ہوگا, کیا دیکھا کیا نہیں دیکھا, جس کو منع کیا تھا اسے کیوں دیکھا, اور بصارت کے ساتھ سماعت سے بھی سوال ایسا ہوگا. اور دل, جس دل میں تمہیں کسی کے بارے میں گمان بدگمانی پیدا ہو گئی, یہ بلا تحقیق بدگمانی کیوں پیدا ہو گئی, یہ دل سے پوچھا جائے گا کہ تیرے دل میں فلاں کے خلاف نفرت کیوں آئی بلا کسی دلیل کی. تو مومن کو چاہیے کہ ان باتوں کا لحاظ رکھے کہ سماعت, بصارت اور دل یہ سب کے سب سوال کیے جائیں گے قیامت میں. آج تقریباً لوگ سن کر خراب ہو جا رہے ہیں, سنی ہوئی باتوں پر عمل کرنا شروع کر دے رہے ہیں, اور بسا اوقات دیکھا ہوا بھی غلط ہوتا ہے. دیکھتے ایک چیز ہے, نظر کچھ آتی ہے, ہوتا کچھ اور ہے. حقیقت تحقیق سے معلوم ہوتی ہے جب تک دونوں طرف کے بیانات نہ سنیں کوئی فیصلہ نہ کریں. ہر ایک کو سننے کا, وضاحت کا, دفاع کا موقع دینا چاہیے فیصلہ کرنے سے پہلے.
اس کے بعد حکم دیا گیا ہے ولا تمشي في الارض مرحا، اور مت چلو زمین میں اتراتا. تمشی مشی امشی کے معنی چلنا، فی الارض زمین میں، مرحن اتراتا ہوا اکڑتا ہوا چلنا منع کیا ہے. کیونکہ چلنے والا جب اکڑتا ہے زمین پر تو زمین کہتی ہے تیرا بھی میں انتظار کر رہی ہوں، آج تو میری پیٹھ پر ہے کل میرے پیٹ میں آئے گا، اس کا بھی دن لوٹے گا. اس لیے فرمایا زمین پہ اکڑ کے مت چلو، اس زمین پر توازو کے ساتھ چلو. جب تخت سلیمان ہواؤں پہ اڑتا تھا تو سلیمان سر اٹھاتے نہیں تھے، توازو کے ساتھ گردن جھکا کے یاد الہی میں مصروف ہو جاتے تھے کہ اللہ نے مجھے شان بخشی ہے. تو جب بندے کو اللہ شاندار بناتا ہے تو شکرانے میں سر جھکا دینا سلیمان کی عادت تھی. اور جب مکہ فتح ہوا ہے تو حضور کی ٹوپی اور امامہ جس پر سوار تھے آپ، اس اونٹ کی کوہان کو لگ گیا تھا، یہ بھی بیان کرتے ہیں، کیونکہ مکہ فتح ہو رہا ہے. تو توازو پیدا ہوتی ہے جب اللہ تعالیٰ کوئی نعمت دیتے ہیں قابلیت کی بنیاد پر نہیں، اپنے فضل کی بنیاد پر، تو وہاں توازو مقصود ہے. یہاں ہمارے پاس کیا حال ہے کہ لوگ زمین پر اکڑ کر اپنی بڑائی کا اظہار کرتے ہیں. زمین پر اکڑ کے چلنے سے بڑائی نہیں ملتی. زمین تو ہمارے لیے آج اس کی پیٹھ کل اس کا پیٹ ہمارا یہ مرکز ہے، ہمیں وہاں پہنچنا ہے. اس زمین پر بھی اکڑنا ہے جس پہ سڑنا ہے اور گڑنا ہے. اس زمین پہ اکڑتے ہیں جس پہ آپ کو گڑنا ہے اور سڑنا ہے، زمین پورا کھا جائے گی. اس زمین پر ہمیں اگر مستقبل یاد رہے، آئندہ کا اس سے سابقہ یاد رہے تو غرور بھول جائیں. اس لیے فرمایا کہ زمین پہ اکڑ کے مت چلو. اگر فرض کوئی چلتا ہے اکڑ کے تو اللہ فرماتے ہیں انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا، بے شک تو زمین کو نہیں پھاڑ دے گا تن کر، اور تو پہاڑ تک لمبا ہو کر نہیں پہنچے گا. پہاڑ کی اونچائی تن کر تم کو حاصل نہیں ہو سکتی، اور زمین کو پھاڑ کر سرنگ بنا کر تو چل نہیں سکتا. تو تننے سے فائدہ کس کو ہوا؟ نہ لمبا ہو کر پہاڑ تک پہنچا، نہ زمین کو پھاڑ سکا، بلکہ جہاں کا وہیں رہ گیا. اس لیے اس طرح سے عمل کرنے کو اللہ نے منع فرمایا ہے. کل ذالک کان سیئہ عند ربک مکروہا، یہ سب کے سب، کل ذالک یہ سب کے سب، یہ سارے برے کام، کان سیئہ ہے اس کی برائی، عند ربک آپ کے رب کے نزدیک، مکروہا ناپسندیدہ. لوگ کہتے ہیں مکروہ کہاں سے نکلا؟ مکروہ یہاں موجود ہے، مکروہ سورہ محمد میں ہے. مکروہ کہتے ہیں ناپسندیدہ. مکروہ دو قسم کا ہوتا ہے، ایک شرعی ایک طبعی. شریعت میں جو چیز ناپسند ہو وہ مکروہ شرعی کہلاتا ہے، اور طبیعت سے کسی کو گھن آتی ہو تو مکروہ طبعی کہلاتا ہے. مکروہ کی دونوں قسمیں معلوم ہیں. پھر مکروہ شرعی میں بھی تنزیہی ہے یا تحریمی ہے، اس کی بھی دو شکلیں آتی ہیں. کراہت ہلکی ہے تو تنزیہی، کراہت حرام سے قریب ہے تو تحریمی. اس لیے فرمایا یہ سب اللہ کے نزدیک بالکل مکروہ ہے، ناپسندیدہ ہے. مکروہ طبعی کی مثال دے دوں، آپ کو بیڑی پینے کی عادت ہے، آپ بیڑی پیجیے، لیکن جب آپ پئیں گے تو جو نہیں پیتا ہے اس کو آپ کے یہ پینے کی بدبو اتنا تکلیف دہ ہوتی ہے. تکلیف کون سی ہے؟ یہ مکروہ طبعی ہے. دل چاہتا ہے کہ منہ سے چھین کے پھینکوں. کیوں؟ کیونکہ اس کی بدبو آ رہی ہے، طبیعت میں ناگواری آ رہی ہے. کوئی شراب پینے کا عادی ہے، پی رہا ہے، اس کی بو سے دوسرے پریشان ہے. کوئی تمباکو پان میں کھا رہا ہے، باتیں کرتا ہے. پان کھانے والا جب باتیں کرتا ہے تو یہ بھول جاتا ہے کہ باریک باریک ریشے میرے منہ سے نکل رہے ہیں اور کسی کو تکلیف دے رہے ہیں. اس کو پتہ نہیں چلتا. یہ بڑے مزے میں لاری سے گفتگو کرتے ہوئے آگے بڑھ جاتا ہے. یہ سب چیزیں اللہ کے یہاں ناگوار. پان میں تمباکو، سگریٹ اور آپ کا یہ بیڑی، چاہے اس کی مقدار کتنی ہی کم ہو، یہ سب چیزیں اللہ کے نزدیک مکروہ تحریمی ہیں. ان کو چھوڑ دینا چاہیے. اگر رمضان میں چھوٹ گئی ہیں تو ہمیشہ چھوڑ دینا چاہیے. جب حضور نے نہیں کھایا تو مطلب کیا ہوا؟ یہ چیزیں اچھی نہیں ہیں، ورنہ حضور کھاتے. پان میں زردہ کھانا، تمباکو، بیڑی، سگریٹ، یہ سب چیزیں قابل ترک ہیں. ایک نبی کے چاہنے والے کے لیے ان کے قریب جانا بھی مناسب نہیں ہے. یہ مثال ہے مکروہ طبعی کی. مکروہ شرعی کیا ہے؟ ننگے سر نماز پڑھنا مکروہ شرعی ہے، پسند نہیں کیا اللہ نے. آپ کسی کے پاس جاتے ہیں تو بڑے اہتمام سے جاتے ہیں، فلاں صاحب سے ملنے جا رہا ہوں، تیار ہو کے. یہاں اللہ سے ملنے آئے ہیں، اللہ کو راضی کرنے آئے ہیں، تو ایسے لباس سے آؤ جیسا اللہ کے نبی نے بتایا ہے. خذوا زینتکم عند کل مسجد، سورہ اعراف کی آیت ہے. عند کل مسجد کا مطلب عند کل صلاۃ، ہر نماز کے موقع پر زینت لے کے آؤ جن سے اللہ کے نبی سے مشابہت پیدا ہو. یہ مکروہ شرعی ہے. تو مکروہ طبعی یا مکروہ شرعی، ہم کو چاہیے کہ ہم کراہت سے دور ہو جائیں. ذالک مما اوحى الیک ربک من الحکمہ، یہ وہ تمام باتیں ہیں جو ابھی اوپر سے گزری، گن ڈالو 15 ہیں. یہ ان تمام باتوں میں سے اوحى الیک ربک، وہی بھیجا ہے تیری طرف تیرے رب نے، من الحکمت، حکمت کی باتوں میں سے. ولا تجعل مع اللہ الہا آخر، اور مت بناؤ اللہ کے ساتھ دوسرا کوئی معبود. فتلقى فی جہنم، ورنہ جہنم میں پڑ جاؤ گے. ملوما، ملوم کے معنی الزام خوردہ، مدحورا دھتکارا ہوا ہو کر. اپنی غلطی پر نادم بھی ہوں گے تو کیا فائدہ؟ اب وہاں توبہ قبول نہیں ہوگی. توبہ قبول ہونے کا یہی وقت ہے جب تک یہ سانس چل رہی ہے. تو ملوما مدحورا، الزام کھا کر اور دھتکارا ہوا ہو کر جہنم میں پڑ جاؤ گے. اس لیے کسی کو اللہ کے ساتھ معبود قرار مت دو. آخری آیت میں کفار قریش کا ایک عقیدہ تھا کہ وہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بناتے تھے. اللہ نے کہا افاسفاکم ربکم بالبنین، کیا پس تمہارے پروردگار نے چن کر تم کو بیٹوں کو دے دیا؟ بنین جمع ہے ابن، ان کی بیٹے، بیٹوں کے ساتھ خاص کیا ہے تم کو. واتخذ من الملائکۃ اناثا، اور بنا لیا ہے فرشتوں میں سے بیٹیاں. فرشتوں کو بیٹیاں بنا لیا اللہ نے اور تمہارے واسطے بیٹوں کو چن چن کر دے دیا ہے. یہ کفار قریش کے لیے ہے. ورنہ یہودی تو عزیر کو اللہ کا بیٹا مانتے اور عیسائی عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا مانتے، لیکن مشرکین مکہ اللہ کو بیٹا نہیں، اللہ کے لیے بیٹیاں مانتے، وہ فرشتوں کی شکل میں. اللہ فرماتے ہیں تمہاری اس بات پر انکم لتقولون قولا عظیما، بے شک تم نے جو بات کہی ہے، تم جو بات کر رہے ہو، یہ بہت بڑی گستاخی کی بات ہے اللہ کی جناب میں. کیونکہ بیٹی ہونے کے لیے بیوی ہونا چاہیے، اور بیوی ہونے کا مطلب وہ بیوی کا محتاج ہے، اور جو محتاج ہو وہ خدا نہیں ہو سکتا. تم نے خدا کی خدائی کا انکار کر دیا ہے. ولم تکن لہ صاحبہ، اس کی کوئی بیوی نہیں، اس کی کوئی بیٹیاں نہیں. تمہاری یہ بات بڑی عظیم ہے، بڑی قابل گرفت ہے، تم کو سزا ضرور ملے گی. آیت نمبر 40 تک بات پوری ہو گئی، رکوع بھی ختم ہو گیا. اب یہاں سے نیا رکوع شروع ہو رہا ہے، انشاءاللہ یہ آئندہ ہفتے میں آئے گا. دعا کر لیں. الحمدللہ رب العالمین.